آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے اولیاء اللہ کی شان کے حوالے سے، ان کی فضیلت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر۔ مہینے کے اندر بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں۔ اکثر جو اولیاء اللہ ہیں اس مہینہ کے اندر ان کے عرس ہوتے ہیں۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی اس مہینہ کے اندر عرس ہوتا ہے، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی اس مہینہ کے اندر عرس ہوتا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی اس مہینہ کے اندر عرس منایا جاتا ہے۔ یوں کہا جائے کہ یہ مہینہ عرسوں کا مہینہ ہے۔ ہم جو عرس کرتے ہیں یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی محنت کی ہے، خدا کے پیغام کو، مصطفیٰ کریم کی شریعت کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ان نے اپنا ہر قدم رب کریم کے فرمان کے مطابق اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق قدم اٹھا کر لوگوں کو تبلیغ دی ہے، رب کا پیغام پہنچایا ہے۔ ساری زندگی انہوں نے رب کا نام لے کر وقت کو گزارا ہے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اسی لیے ہم ان لوگوں کا، ایسے اولیاء اللہ کا ہم عرس مناتے ہیں۔ تو ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا معنی دوست ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے نزدیک ولی کون ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے جو کسی گناہگار کے دل پر نگاہ ڈالے تو اس کی زبان پر رب کریم کا ذکر جاری ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ شخص ہے جو کسی گناہگار کے دل پر نگاہ کرے، صرف ایک نگاہ کرے، نگاہ کرنے کے بعد اس کی جو زبان ہے رب کے ذکر سے معطر ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ولی وہ شخص ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے کہ اس کا ایک قدم قرآن کے مطابق اٹھتا ہو، دوسرا قدم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اٹھتا ہو، کہ ہر قدم قرآن کے مطابق، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق اٹھتا ہو۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ شخص ہے۔ میاں میر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ولی مرد کلندر، مرد درویش وہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز تہجد کا وضو تو یہاں پر کرے لیکن نماز تہجد مدینہ میں جا کر ادا کرے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ شخص ہے۔ آگے آپ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ اس ولی کی، مرد مجاہد کی کبھی بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، وہ ہر وقت نماز تہجد کی پابندی کرتا ہو۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ شخص ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب کتاب کے اندر آپ اپنی لیے تحریر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے 40 ملکوں کی سیر و سیاحت کی، مختلف ممالک کے اندر ہم گئے۔ 40 ایسے ملک تھے جہاں پر ہم نے سیر و تفریح کی ہے، رب کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری کبھی بھی جماعت کے علاوہ نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے اس 40 ملکوں کی سیر و سیاحت کی ہے اور ہم نے نماز کو ادا کیا تو جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے۔ 5 گانا نماز فرماتے ہیں جب بھی پڑھی ہے ہم نے جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص اپنے آپ کو ولی کہلائے جو نمازیں بھی ادا نہ کرے اور شریعت کے مطابق کوئی کام نہ ہو، اور وہ شخص اپنے آپ کو ولی کہلائے، وہ شخص ولی نہیں ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ولی وہ ہے کہ جس نے کبھی نماز کو بھی قضا نہ کیا ہو، ادا ہی ادا کیا ہو، اور وہ جماعت کے ساتھ یہ نماز کو ادا کرو۔ ولیوں کے نزدیک ولی وہ شخص کہلاتا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ہم اس لیے اولیاء اللہ جو رب کے پیارے بندے ہیں، ہم ان کا عرس اس لیے مناتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم اور رب کے پیغام کو عام کیا، لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تکلیفیں بھی ہوتی تھیں لیکن انہیں برداشت کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم ان ولیوں کے صدقے، وہ اگر رب سے دعا مانگے تو رب کریم مصیبتوں کو یعنی کہ ٹال دیتا ہے، اور رب کریم ان کے صدقے بارش عطا فرماتا ہے اور ان کے صدقے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ان لوگوں کے صدقے رب کریم نعمتیں عطا فرماتا ہے۔
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ یہ حکم فرمائیں، یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم ان کی پہچان کیسے کریں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رب کے پیارے بندے ہیں، ولی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھیں گے تو خدا یاد آ جائے گا، سمجھ لینا کہ وہ رب کا پیارا اور برگزیدہ بندہ ہے، ولی بندہ ہے۔ تو آپ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان ولیوں کے حوالے سے دیگر اور بھی حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں۔ جمال الاولیاء کتاب ہے، اشرف علی تھانوی جو دوسرے مکاتب فکر کا بندہ ہے، جمال الاولیاء کتاب تحریر کرتا ہے، حوالہ دینے کے میں ذمہ دار ہوں۔ تو ہے دیوبندی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ ایک ولی ہے، اس کی پرواز کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ولی ہے، انہوں نے 4 شادیاں کی ہوئی تھیں اور مختلف ممالک کے اندر، مختلف ملک کے اندر ان کی 4 بیویاں تھیں۔ تو اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس ولی کی، مرد مجاہد کی یہ پرواز تھی کہ ایک بیوی کے بعد دوسری کے پاس چلا جاتا، پھر دوسری سے ہو کر تیسری کے پاس، اور تیسری سے ہونے کے بعد چوتھی کے پاس چلا جاتا تھا۔ لیکن آج ہم سوچیں کہ جب ہم سفر کرتے ہیں کراچی کا یا دیگر اور ممالک کا، تو ہمیں آتے ہوئے لگ جاتے ہیں، کچھ وقت لگتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ان کی پرواز اس قدر تھی، رب کریم نے اس قدر نعمت عطا فرمائی تھی، وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ ایک بیوی سے ہو کر دوسری سے تیسری اور چوتھی تک وہ چلا جاتا تھا، اس قدر اس کی پرواز تھی، رب کریم نے اس قدر طاقت عطا فرمائی تھی۔ رب کریم اپنے پیاروں کو اس قدر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کریم کسی سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے اندر جو مخلوق رہتی ہے، میں تمام مخلوق کو ندا دیتا ہوں، صدا دیتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ رب کریم فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ زمین والوں کے دل کے اندر اس بندے کی محبت رب کریم ڈال دیتا ہے، اور زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مقام ہے کہ رب کریم بھی ان سے محبت فرماتا ہے، رب کے فرشتے بھی محبت فرماتے ہیں، آسمانی مخلوق جتنا ہے وہ بھی اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہے وہ بھی اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ کتنا مقام اور مرتبہ ہے اولیاء اللہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ ایک اور حدیث پاک کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا گروہ ہے اولیاء اللہ کا جو سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا، سب سے پہلے وہ ایک ایسا گروہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا تو رب کریم کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے بنا دے گا، جو بھی دور سے دیکھے گا اتنی نورانیت رب کریم ان کے چہروں پر عطا فرما دے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہیں کسی قسم حاجت جنت کے اندر نہیں ہوگی، رب کریم انہیں برتن بھی عطا فرمائے گا تو سونے کے عطا فرما دے گا، جو کچھ بھی رب کریم انہیں عطا فرمائے گا سونے کا عطا فرما دے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا پسینہ مشک کی خوشبو کی طرح ہوگا، ان کے جسم سے جو پسینہ اترے گا اس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم انہیں 2 بیویاں عطا فرمائے گا، اور وہ اتنی حسین و جمیل ہوں گی، بڑی خوبصورت ہوں گی۔ تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان کے حوالے سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آپس کے اندر کوئی اختلاف نہیں کریں گے، آپس کے اندر محبت کریں گے، ان کے دل دوسرے لوگوں کے دل کے ساتھ متحد ہوں گے، محبت کے ساتھ بھرے ہوں گے، اور ان کی شان کیا ہوگی، مرتبہ کیا ہوگا، مقام کیا ہوگا، وہ ہر وقت صبح شام رب کی تسبیح کرتے رہیں گے، رب کا ذکر کرتے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، ان کا صرف کام اور ذکر یہی ہے کہ رب کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ
عنہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک ولی آیا، ایک شخص آیا، مرد مجاہد آیا فلسطین سے بغداد کی طرف، صرف 2 قدموں کے اندر۔ اس کا ایک قدم فلسطین کے اندر تھا، دوسرا قدم جو تھا کہ بغداد کے اندر تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو رب کریم نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ 2 قدموں کے اندر بغداد شریف میں پہنچ چکا ہے، ایک قدم فلسطین کے اندر، دوسرا قدم بغداد شریف کے اندر۔ اس ولی نے، مرد قلندر نے پوچھا کہ حضور عشق کیا ہوتا ہے؟ عشق کے بارے میں صرف سوال پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ تو آپ مسکرانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیوں یعنی کہ مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ ایک ولی آیا تھا میرے پاس سوال پوچھنے کے لیے کہ رب کریم نے اسے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ 2 قدموں کے اندر، ایک قدم فلسطین کے اندر تھا، دوسرا قدم بغداد کے اندر تھا، اتنی طاقت رب کریم نے عطا فرمائی ہے، لیکن عشق کی وادی کے اندر ابھی قدم نہیں رکھا۔ مجھ سے عشق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا کہ عشق کیا ہوتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ عشق وہ ہوتا ہے رب کریم جس سے منع فرما دیں اس سے رک جائیں، اور جس کا حکم فرمائیں اس کو عمل کریں، یہ رب کا عشق ہوتا ہے اس کے اندر۔ رب کریم اتنی طاقت عطا فرماتا ہے اپنے پیاروں کو، اور اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یعنی کہ پہلے قافلے جایا کرتے تھے، سفر کرتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قافلے سے بچھڑ گئے، وہ قافلہ کہیں دور جا چکا تھا، ہم راستہ بھول گئے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس راستے پر چل رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس راستے پر شیر کھڑا ہوا تھا، ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے حملہ آور ہونے لگا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ تو آپ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس شیر سے مخاطب ہو کر میں نے کہا کہ تو مجھے جانتا نہیں، میں غلامان مصطفیٰ ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں صحابی ہوں، غلام ہوں۔ جب اس شیر نے سنا تو وہ بیٹھ گیا، وہ شیر اس کو راستہ بتانا شروع کر دیا، اس کی نگرانی کرنا شروع کر دیا، اس نے اپنی اس صحابی کی نگرانی اپنے ذمہ کرم لے لی اور اسے قافلے تک پہنچا دیا۔ رب کریم ایسا بھی مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے اصحاب صفہ ایک چبوترا ہے جہاں پر صحابہ کرام بیٹھ کر سرکار سے تعلیم حاصل فرمایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے۔ وہاں پر اصحاب صفہ غریب غربا تھے، حضور کی بارگاہ کے اندر وہاں پر رہا کرتے تھے۔ میں اپنی زبان کے اندر کہنا چاہتا ہوں وہ مدرسہ رسول تھا جو سرکار وہاں پر بیٹھ کر دین کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ وہ طالب علم تھے، صحابہ کرام غریب تھے، ان کا کوئی اور نہیں تھا، اگر تھا تو در مصطفیٰ تھا، وہیں پر بیٹھے کرتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دعوت کی، فرمایا کہ آپ لوگوں نے میرے ہاں آنا ہے، یعنی کہ دعوت کھانے کے لیے، اور بھی صحابہ کرام کو آپ نے دعوت دی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ جب میرے والد محترم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دینے کے بعد وہ تمام صحابہ کرام ہمارے گھر کے اندر جلوہ گر ہو گئے، تو میری والدہ محترمہ نے یعنی کہ کھانا پکایا، پکانے کے بعد جب ان کو دیا نا، انہوں نے ایک ایک لقمہ اٹھایا، جب اسے کھایا رب کریم اس لقمے کی جگہ اور لقمہ پیدا فرما، ایک لقمہ اٹھاتے وہیں پر رب کریم اور لقمہ پیدا فرما دیتا تھا، برکت ہی برکت نازل فرما دی تھی۔ تو تمام صحابہ کرام سیر ہو گئے، پیٹ بھر گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کی طرف دیکھنے لگے، فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ جو کھانا پہلے تھا رب کریم نے 3 گنا اس کھانے کے اندر اور برکت نازل فرما دی، اتنا کھانا بڑھا دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر وہ کھانا بھی بھیجا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھانے کو قبول فرمایا تھا۔ یہ کیسے پیارے بندے ہیں، رب کریم نے انہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم اور رب کے راستے کے لیے گزار دیا ہے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں بتا دیا۔ جو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے بس وہ مر کر مٹی ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم اولیاء، صالحین اور انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر حرام کرا دیا ہے کہ زمین اسے کبھی نہیں
کھائے گی اور انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ بہت ساری حدیث مبارکہ ہے، ذکر کرنے کو تو وقت چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب بزرگوں کا رب کریم ہمیں فیضان نصیب فرمائے، فیض عطا فرمائے۔